محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ خون کے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ بچے اولاد رشتہ دار، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، اور یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، ساری دنیا سے بڑھ کر پیارا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و اولاد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ ہے۔ اس دنیا میں دین کی باتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ جن کے دلوں کے اندر محبت نہیں اتری ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا۔ اور کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، جس کو حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر نیک بختی اور اس سے بڑھ کر خوش بختی۔ اور اب محبت تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہے نا، اظہار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ صرف اقرار کافی نہیں، صرف اظہار ظاہر کرنا کافی نہیں، صرف دعویٰ کافی نہیں۔ تین چیزیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اقرار کا، میں اقرار کرتا ہوں محبت کا، اس کو ظاہر کرتا ہوں زبان سے، اور دعویٰ بھی کرتا ہوں۔ صرف یہ تین چیزیں کافی نہیں ہیں، اس کو مثال سے سمجھیں۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت سورہ توبہ کی 24ویں آیت۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و پیدائش کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس میں کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ ویسے پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی حیات پر، آپ کی سیرت پر آدمی بولتا رہے تب بھی وہ باتیں ختم نہیں ہوگی اور آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت سورہ توبہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے، نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر اور بیویاں، ازواج جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، اور وہ بیوپار جس کی مندہ ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تقریباً 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ محبت رسول کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی عام طور پر انہی چیزوں سے لوگ محبت کرتے ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول کی محبت یہ معیار ہے، ایمان کا معیار ہے، اور ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ ایک طرف ایک پلڑے میں رسول کی محبت کو رکھے اور دوسری طرف دنیا کی ان تمام چیزوں کو رکھے۔ اگر رسول کی محبت کا پلہ بھاری ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کامل ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو سمجھیے کہ ایمان میں کمی ہے یا منافقت اور دوغلاپن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سچی محبت رسول سے ہم سب کو نوازے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والوں پر واجب ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر۔ انسان کے لیے اپنا نفس، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی، محبوب ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک موقع پر صحابہ بھی جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے، حضور کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ انکا لانت احب الی الا من نفسی، یا رسول اللہ ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں، ہاں اپنی جان تھوڑی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ اللہ کے نبی نے کہا قسم بخدا عمر، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں جانو گے، محبوب نہیں جانو گے، تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا کہ یا رسول اللہ انت الآن احب الی من نفسی، اب تو آپ میری جان سے بڑھ کر بھی آپ مجھے عزیز ہیں، مجھے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ انسان اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے، پھر صرف جان ہی نہیں، اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کر۔ یہ بھی بخاری کی روایت تھی حضرت عمر والی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اپنی جان، اپنی اولاد اور والدین سے بڑھ کر۔ پھر مسلم شریف کی ایک روایت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ والناس اجمعین، صرف اولاد تک نہیں، والدین تک نہیں، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت جب تک کوئی نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ قسم بخدا کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نفس، اپنی جان، اپنے نفس اور اپنے مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایمان والے پر واجب ہے، اور جب بندہ ایسی محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا فائدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی مختلف چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، مختلف اسباب ہیں اس کے، لیکن ان میں سے ایک بڑا سبب اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائے گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو، یہ سب سے پہلی چیز کا۔ اب ایمان کی حلاوت سے کیا مراد ہے کہ جب یہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر استلزاز الطاعت، جو اطاعت ہے، جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، جو فرما برداری کی چیزیں ہیں، بندے کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، ٹیسٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں لگتی۔ نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لاکھوں روپے حج کے لیے ادا کرنا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں، غریبوں کی مدد کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کی محبت اس طرح دل میں پیوست نہیں ہے، رچی بسی ہوئی نہیں ہے، تو پھر انسان کے لیے اطاعت و فرما برداری کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جب دل میں محبت رسول رچ بس جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ سچی محبت کرنے والے کو اللہ کے نبی کی معیت، اللہ کے نبی کی رفاقت کل قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے کہا ما اعددت لہا، قیامت تو جب آئے گی، مجھے یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ
کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو پھر کل قیامت کے دن، قیامت برپا ہونے کے بعد آخرت میں تمہیں اللہ کے نبی کی معیت حاصل ہوگی، جس سے سچی محبت کرتے ہو اس کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم رہے، 10 سال تک خدمت کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے جب یہ فرمایا المرء انک مع من احببت، اس آدمی سے یہ کہا نا کہ کل قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، فما فرحنا من شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بڑھ کر ہمیں کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوئی کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا ساتھ نصیب ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں میں بھی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر اور عمر جو آپ کے سچے ساتھی تھے ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ایسی سچی محبت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک اور آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک فرما بردار ہیں، ان سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال میں ان کے برابر نہیں ہے، نیکیوں میں ان کے برابر نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، یعنی تمہارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ ان کی معیت، ان کی رفاقت تمہیں نصیب کرے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ ہے۔ اس دنیا میں دین کی باتوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ جن کے دلوں کے اندر محبت نہیں اتری ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا، اور کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جس کو حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر سعادت، اس سے بڑھ کر نیک بختی اور اس سے بڑھ کر خوش بختی اور کیا ہو سکتی۔ اب محبت تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہے نا، اظہار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، صرف اقرار کافی نہیں، صرف اظہار ظاہر کرنا کافی نہیں، صرف دعویٰ کافی نہیں۔ 3 چیزیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اقرار کا، میں اقرار کرتا ہوں محبت کا، اس کو ظاہر کرتا ہوں زبان سے اور دعویٰ بھی کرتا ہوں، صرف یہ 3 چیزیں کافی نہیں ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں، ایک آدمی سے آپ نے بات کی کوئی مزدوری کے لیے، کام کے لیے، کہ کل تم آنا اور میرا یہ کام کرنا ہے اور اتنے روپے میں دوں گا، جو بھی مزدوری وہ طے ہوئی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اقرار کر لیا کہ میں آؤں گا۔ اب کل پیر کو آپ اس کا انتظار کرتے رہے، وہ آیا نہیں، دوپہر ہو گئی پھر آیا نہیں، شام ہوگی آیا نہیں، سورج ڈوبنے والا تھا اس سے پہلے آیا، وہ کہا کہ اپنے درمیان بات طے ہوئی تھی نا، یہ کام کرنا ہے اور اتنے روپے طے ہوئے تھے، میں نے اقرار کر دیا کہ ہاں میں آؤں گا، لاؤ مجھے 600 روپے 1000 روپے دو۔ کہا کہ بھائی معاہدہ ہوا تھا لیکن عمل تمہارا اس کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو دنیا کا قانون ہے جب تک عمل معاہدے اور کنٹریکٹ کے مطابق نہ ہو تو کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے۔ تم نے صرف اقرار کیا ہے تو کہا کہ میں تمہیں روپے دوں، صرف اقرار کرنے پر کوئی دے گا روپے؟ نہیں۔ اقرار محبت کافی نہیں ہے، اظہار محبت بھی کافی نہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ ابو لہب نے بھی کیا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابو لہب تباہ ہو گیا، تبت یدا ابی لہب۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی میلاد ہوئی، آپ پیدا ہوئے، ابو لہب کی باندی تھی، حضور کے چچا تھا رشتے میں، باندی نے جا کر خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اتنی اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ خوشی کے اظہار میں اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حضور کی میلاد اور حضور کی پیدائش پر سب سے پہلا خوشی منانے والا ابو لہب ہے، باندی آزاد کر دی، کہا کہ تو آزاد ہے، تو نے خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن صرف محبت کو ظاہر کرنا یہ کافی نہیں ہے، حضور کی اطاعت، حضور کے مشن کو اپنانا ضروری ہے۔ جب حضور کا مشن آیا، نبوت کی باری آئی، حضور کو نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، آپ کی مشن کو نہیں اپنایا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کو قائد اور لیڈر نہیں مانا تو وہ تباہ ہو گیا۔ تیسری چیز، صرف دعویٰ بھی کافی نہیں۔ سورہ منافقین 28ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے کہ
آپ کے پاس منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں، ان کا دعویٰ کافی نہیں، اس لیے کہ عمل ان کا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے۔ تو صرف دعویٰ، صرف اظہار، صرف اقرار کافی نہیں ہے، عمل ہونا چاہیے، اور عمل اسی وقت ہوگا جب سچی محبت ہوگی، اور سچی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، سچی محبت کی کچھ نشانیاں ہیں، اور اس پر میں کچھ واقعات، چونکہ سچے محبین، سچے عاشقین، حضور کے سچے چاہنے والے صحابہ کرام تھے، ان کے اعمال سے، ان کے مواقف سے چند مثالیں پیش کروں گا۔ سچی محبت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ کو دیکھنا، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہو، سب سے زیادہ انسان چاہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی موجود تھے تو اس وقت ہر انسان کی یہ کیفیت ہو کہ سب سے زیادہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ سے جدائیگی بالکل مجھے نہ ہو۔ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت اس کو دیکھتا رہوں، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے، میرے اور اس کے درمیان کبھی جدائیگی نہ ہو، کبھی فراق نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا ساتھ ان کو محبوب تھا۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب اجازت مل گئی ہجرت کی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، اجازت چاہی کہ ابوبکر گھر میں اگر کوئی ہو تو نکال دو، خاص مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یہ سب آپ کے خاص لوگ ہیں، گھر والے ہیں، یہاں اگر راز کی بات بھی کہہ دیں گے تو وہ لیک نہیں ہوگی، آ جائیے آپ۔ حضرت ابوبکر کی گھر میں گئے، کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت دے دی گئی ہجرت کرنے کی، اس لیے ہجرت میں تو جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، الصحابہ یا رسول اللہ، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر، میں اپنے ساتھ تمہیں لے چلوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، حضور کی بعد میں بیوی بنی ہیں، اس موقع کو بیان کرتی ہے کہ جب حضور نے یہ کہا کہ ہاں میرے ساتھ تم ہجرت کے موقع پہ رہو گے، سفر میں رہو گے، اور سفر کوئی تفریح والا، پکنک والا سفر نہیں تھا، جان کو خطرے میں ڈالنے والا سفر تھا، پیچھے انعام کا اعلان کیا گیا ہے، اور پیچھے لگے ہوئے ہیں تعاقب میں، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس سفر میں، اجازت ہے کہ ہاں تم رہو گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اپنے ابا کو کہ خوشی میں آنسو ٹپک رہے تھے، اس وقت میں نہیں گمان کرتی کہ کوئی آدمی خوشی میں بھی روئے گا کہ اللہ کے نبی کے اس سفر میں ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ تھی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، آگے انصار ہیں، صحابہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ کوئی موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پتہ چل جائے فوراً یہاں پہنچ گئے۔ اب وہ حضور جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آئے تو تقریباً 10 دن لگے، 10 دن کا سفر، چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں۔ انصار کو جب پتہ چلا نا کہ حضور نکل گئے تو پتہ نہیں کب ادھر پہنچ جائیں، روزانہ نکلا کرتے تھے گھروں سے، آبادیوں سے باہر، مدینے کے باہر آ کر وہاں پر روزانہ انتظار کرتے تھے حضور کا استقبال کے لیے، حضور کا ویلکم کرنے کے لیے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اس وقت تک صبح سویرے آتے تھے اور اس وقت تک وہاں ٹھہرے رہتے تھے جب تک کہ سخت دھوپ نہ پڑ جائے اور گرمی جھلسا نہ دے، تب جا کے واپس جاتے تھے کہ آج نہیں آئیں گے، اب کل انتظار کریں گے۔ پھر دوسرے دن ایک مرتبہ تھک گئے کہ پتہ نہیں کب آئیں گے، اتنے دن انتظار ہو گئے، واپس آئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک یہودی اپنے مکان پر کوئی چیز دیکھنے کے لیے چڑھا تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کو پتہ تھا یہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا او انصاریو، وہ تمہاری قسمت آ رہی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ انصار صحابہ گروہ در گروہ ہتھیار بند، ہتھیار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے آئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے، انصار
انصار کے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، غلام، باندیاں اتنے خوش چھتوں پر چڑھے ہوئے، گلیوں کے کنارے پر کھڑے ہوئے نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اشعار پڑھ رہے تھے، ترانے پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے ہیں، ما رأیت یوما احسن وانور من یوم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اس دن سے بڑھ کر منور، روشن، خوبصورت دن میں نے نہیں دیکھا جس دن حضور مدینے میں آئے۔ اور انصار کو اس دن اتنی خوشی ہوئی تھی کہ شاید زندگی میں کسی اور موقع پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی پر، آپ کے دیدار پر، آپ کی زیارت پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو سب سے پہلی چیز محبت کی جو نشانی ہے، علامت، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دیدار، ساتھ، رفاقت پر انسان خوشی کا اظہار کرے، اور آپ سے جدائیگی پر غم کا اظہار، اور آپ کی ایک ایک چیز سے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ انک لانت احب الی من نفسی وانک لانت احب الی من ولدی۔ ایک ایک چیز کے بارے میں کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، آپ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہیں، آپ مجھے والدین سے بڑھ کر عزیز ہیں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے مجھے محبت ہے، اور اتنی محبت کہ میں گھر جاتا ہوں گھر میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان بیٹھتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ کب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، آپ کو دیکھوں۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو دنیا ہے، یا موجود ہوں، حضور موجود ہیں، جب آپ بے چین ہوتا ہوں آپ کا آ کر دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب موت ہو جائے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل بھی کر دے، تب بھی آپ کا مقام تو نہیں پا سکتا۔ آپ تو انبیاء، آپ تو رسولوں کے سردار ہیں، بہت اونچا مقام ملے گا، تو آپ کے ساتھ تو میں نہیں ہوں گا، آپ کا ساتھ تو نصیب نہیں ہوگا، تو وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر جنت میں مزہ کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اظہار محبت کیا، حضور خاموش ہو گئے کہ ان کا کیا جواب دوں۔ جبرائیل امین آ گئے اللہ کی طرف سے وحی لے کر، اور قرآن کی وہ آیتیں اتری جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی فرما برداری کرے گا، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین نیک بندوں اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ ساتھ کتنا بہترین ہے، حسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، جس کی میں نے پہلی نشانی اور اس کے واقعات صحابہ کے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ کا ساتھ، سب چیزوں سے بڑھ کر انہیں محبوب۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے تو ایسے واقعات کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، مال کی فکر نہیں ہے، دنیا کی دولت کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے ختم ہونے کے بعد ایک صحابی کو غالباً زید بن ثابت کو بھیجا، کہا دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہیں؟ مدینے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، مالدار لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے لوگوں میں، ان کا کیا ہوا؟ نہیں دکھ رہے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا شہیدوں کے درمیان، زخمیوں کے درمیان، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچ گیا ہوں، زخموں سے چور ہے، پورا بدن زخموں سے چور ہے، اور آخری لمحات ہیں، سکرات کا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ آخری لمحات ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں خاص طور پر آپ کو تلاش کرنے کے لیے، حضور نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ سعد بن ربیع کی خبر لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں، آخری لمحات جو ہوتے ہیں انسان کے کیسے ہوتے ہیں آپ بتائیے، آخری لمحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی رسول اللہ السلام علیکہ، اللہ کے رسول پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ کو بھی سلام ہو۔ اللہ کے نبی کو کوئی گزنت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلامت، اللہ کے نبی سلامت۔ پھر کہا انصاری تھے، کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دینا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کو سلام کہہ رہا ہوں،
اور انصار سے کہہ دینا خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ گئی اور ایک انصاری بھی زندہ ہے تو کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. اس دنیا سے جا رہے ہیں, خود کی جان کی فکر نہیں ہے اور کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے. ہم ہوتے اپنی اولاد کی فکر کرتے, مال کی, کاروبار کی, مکان کی, دوسری چیزوں کی فکر کرتے, پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کر رہے ہیں. یہ محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے. محبت کی جو دوسری نشانی ہے کہ ہاں اس کی محبت سچی ہے, وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر مال بھی قربان کرے, اس پر جان بھی قربان کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کر کے دکھایا. حضرت ابوبکر صدیق نے تو پورا مال ہلا کر رکھ دیا. صحابہ نے جو کچھ تھا اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اس کو لگا دیں, کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جان کی بھی, اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی جان, اللہ کے نبی کی جان پر, عزت پر, آبرو پر, زندگی پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. ہجرت کا موقع ہے, جا رہے ہیں, پیچھے سے سراقہ آ گیا پیچھا کرتے ہوئے, بالکل قریب آ گیا ہے, بالکل قریب کہ ابھی پکڑ لے گا 100 اونٹوں کا انعام. اس کے لالچ میں حضرت ابوبکر ڈر رہے تھے, اور ڈر اپنی ذات کا نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے پکڑ لیا, کفار مکہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. کہا اللہ کے نبی نے ابوبکر رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ لا علی نفسی ابکی ولکن ابکی علی نفسک, اپنی ذات پر نہیں رو رہا ہوں, آپ کے لیے رو رہا ہوں. کہا ابوبکر مت رو, لا تحزن, گھبراؤ مت, اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکفنا, اے اللہ تو ہماری طرف سے کافی ہو جائے اس کے لیے. یہ کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا دھس گیا, زمین میں اس کے پیر چلے گئے, اور پھر بار بار دستہ رہا, پھر اس نے پیچھا بھی چھوڑ دیا, معافی چاہی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی جان کو بھی حضور کی جان پر قربان کیا. کہا کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, آپ کی جان کی فکر ہے. اسی طرح صحابہ کے بہت سارے واقعات, اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں. یہ محبت کی دوسری نشانی ہے. اور محبت کی تیسری نشانی وہ ہے امتثال اوامر اجتناب نواہی. عربی لفظ ہے امتثال اوامر, کا مطلب جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ان کو فوراً بجا لائے, اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے فوراً ان سے رک جائے, چون چرا گلی نہ نکالے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انصاری صحابہ مدینے میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. قبلہ پہلے بیت المقدس تھا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, نماز کے دوران حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. ایک صحابی نے حضور کے پیچھے وہاں نماز پڑھی تھی, قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ حضور کے پیچھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے محلے سے گزرا ہے, انصاری صحابیوں کا. وہاں ایک مسجد ہے, اس میں عصر کی نماز وہ لوگ پڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندو تم ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, قبلہ تو چینج ہو گیا ہے, بیت اللہ کا قبلہ ہو گیا ہے, اور حضور کے ساتھ میں اس طرح نماز پڑھ کے آیا ہوں. جیسے ہی اس آدمی نے خبر پہنچائی, ہم میں سے ہوتا کہ یار نماز کیوں خراب کہیں, ابھی تحقیق کریں گے, بعد میں دیکھیں گے, یہ نماز تو مکمل کر لے. نہیں, اللہ کے نبی کے حوالے سے انہوں نے بات کہی, فوراً نماز میں چینج ہو. وہم رکوع, روایت میں آتا ہے کہ رکوع میں تھے, یہ خبر کسی نے پیچھے سے آ کے پہنچائی, رکوع ہی میں وہ چینج ہو گئے, انہوں نے اپنا رخ بدل دیا. یہ ہے امتثال اوامر, جب حکم آ گیا فوراً اس پر عمل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے جو ہیں, پالتو گدھے, یہ پہلے حلال تھے, جس طرح بکرے کو کھاتے اس طرح اس کو کھاتے تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام کرا دیا کہ اب یہ نہیں کھا سکتے ہو, یہ حرام ہو گئے. صحابی کہتے ہیں صحابہ کو بھوک تھی, گدھوں کو ذبح کیا گیا تھا, ان کو کاٹ کر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر ہانڈیوں پر چڑھا دیا گیا تھا, ہانڈیاں ابل رہی تھی اور بالکل پکنے کے قریب تھی. اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کیا گیا, سنو اللہ اس کے رسول پالتو گدھوں سے تمہیں منع کرتے ہیں, اور اس کا گوشت کھانے سے تمہیں منع کرتے ہیں. میدان جنگ میں وہاں پر اعلان ہو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہانڈیاں پکی ہوئی تھی, گوشت پکا ہوا تھا, کسی ایک صحابی نے اس میں سے ایک بوٹی نہیں کھائی, کھانے کے بھوک کے باوجود, حاجت کے باوجود. یہ ہے فرما برداری کا عمل کا جذبہ, امتثال اوامر. یہی شراب کا معاملہ تھا, پارٹیاں جمی ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں ہمارے گھر پر حضرت ابو طلحہ نے پارٹی جمائی اپنے دوستوں کی, شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی,
اور گلاس میں شراب جام بھر بھر کے میں دے رہا تھا۔ صحابہ پارٹی میں جو تھے وہ یوں ہونٹوں کے قریب لے جا چکے تھے، پیچھے سے آواز آئی گلیوں میں، اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے اس طرح بہا گئے جس طرح پانی بہتا ہے بارش میں، کہ ابھی پی لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں، فوراً اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، صحابیات کے۔ ایک صحابیہ اپنی بیٹی کو لے کے آئی حضور کی خدمت میں، اور اس کے 2 موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے بیٹی کے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا کہ رسول اللہ زکوٰۃ تو نہیں نکالتی ہو۔ کہا کہ تو پھر تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن تمہیں پہنائے؟ ان صحابیہ نے وہ کنگن نکالے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھے کہ رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ رسول اللہ آئندہ سے میں زکوٰۃ نکال لوں گی، اور اس کو پہن سکتی تھی، لیکن کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کی نظر اس پر پڑ گئی ہے، اب میں زکوٰۃ نکال کر بھی اس کو نہیں پہنوں گی، یا اللہ اس کے رسول کے حوالے ہیں، وہ جہاں چاہیں اس کا استعمال کر لیں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، بڑے بال رکھا کرتے تھے اور لنگی بہت نیچے پہنا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بڑے ہونے کی ایک علامت تھی کہ لنگی نیچے لٹکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی غیر موجودگی میں کہا کہ خیریم اسدی بہت اچھے آدمی، اگر بال تھوڑے اور چھوٹے کر لیں اور لنگی اوپر کر لیں۔ کسی نے جا کر ان کو بتا دیا اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب جس آدمی کا جو شوق ہو نا، ہابی، بڑے بال رکھنا، اس کو ہابی کو چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کے نبی کی یہ بات انہوں نے سنی، فوراً گھر گئے اور کینچی لی، اپنے بال بھی چھوٹے کرا لیے اور اپنی لنگی بھی اوپر کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد، اس معاملے کے بعد ہم نے کبھی ان 2 چیزوں میں ان کو کوتاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تیسری علامت کہ فوراً جو چیز کا حکم دیا گیا ہے بجا لائیں، جس چیز سے منع کیا گیا فوراً رک جائیں۔ اور چوتھی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی حمایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی حمایت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا مشن، اللہ کے نبی کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچے۔ صحابہ کرام میں کتنا جذبہ تھا کہ اس کے لیے موت تک کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی کے دین میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے، مشن میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں تک انسانیت ہے وہاں تک مشن پہنچنا چاہیے۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے، جا رہے تھے فوج کے ساتھ، آگے سمندر آ گیا تو اپنا گھوڑا سمندر کے اندر اتارا، 2 قدم اندر رکھے اور پھر کہا اے اللہ، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کے پیچھے بھی انسانیت رہتی ہے تو میں وہاں بھی اللہ کے نبی کا مشن اور اللہ کے نبی کا دین پہنچا کے رہتا ہوں، لیکن اس سے آگے میں اب جا نہیں سکتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے آگے انسان رہتے ہیں۔ یہ جذبات دین اور مشن کے سلسلے میں یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت کی چوتھی نشانی کہ اللہ کے نبی کا دین، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کا مشن، آپ کا پیغام سب سے بڑھ کر عزیز ہو، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دی جا سکتی ہو، انسان حالات کی پرواہ نہ کرے، ماحول کی پرواہ نہ کرے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی سے ایسی سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سچی محبت جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں نے شروع میں کہا یہ ایمان کا معیار ہے۔ اب کسی نے کہا ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ خون کے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ، بچے، اولاد، رشتہ دار، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، اور یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، ساری دنیا سے بڑھ کر پیارا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر، مادر، برادر، مال و اولاد، جان سے پیارا۔ اللہ ایسی سچی محبت ہم سب کو نصیب کرے۔